السلام علیکم دوستو، آج 9 نومبر ہے اور حضرت اقبال کا یوم پیدائش ہے۔ تو میرے ہاتھ ایک خوبصورت تحفہ اپنی لائبریری سے جاویداں اقبال یہ ہاتھ لگا اور کوشش کی کہ میں اس میں سے حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مختلف ادیب، مختلف شعراء حضرات نے قلم کشائی کی، تو اس مطالعے کے دوران بہت سے سوالات ذہن میں آئے کہ آج ہم جس پاکستان میں ہیں، کیا حضرت اقبال نے ایسے ہی پاکستان کا خواب دیکھا تھا؟ تو جب میں یہ لفظ ایسا پاکستان کہہ رہا ہوں تو کچھ اس کے خد و خال جو شب و روز ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں یاد دہانی کے طور پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو پھر شاید میرا یہ سوال بنے کہ آج کا پاکستان، جہاں ہم میں سے ہر شخص جس کردار میں بھی ہو، جو وہ رول پلے کر رہا ہے، اس رول کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، کہاں سے شروع کیا جائے؟ پاکستان کے ایک مزدور سے شروع کیا جائے یا پاکستان چلانے والوں سے شروع کیا جائے؟ شروعات جہاں سے بھی ہوں، مایوسی ہے، ہر کردار منفی کردار ہے۔ ہم تاریخ میں مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں اور مختلف قوموں کو ان کے برے حالات سے نکالنے کی کوشش کی اور رب واحد کی طرف انہیں دعوت دی اور اس نظام کی طرف بلانے کی کوشش کی جو کہ حق ہے، برحق ہے، سچ ہے۔ اور علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا پاکستان کے حوالے سے، وہ بھی اسی راہ کی ایک کڑی تھی کہ ایک ایسا زمین کا خطہ جہاں رب کا قانون ہو، لا الہ الا اللہ کی بات ہو۔ کیا آج ایسا ہے؟ ہم نظریہ پاکستان کی بات کریں، دو قومی نظریہ کی تشریح میں جائیں تو حقیقتیں خود سے کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ذرا آج کے پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ جہاں سیاستدان ہیں تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش میں لگے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش میں ہیں، اور اس منفی کردار میں وہ ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش میں ہمہ تنگوش۔ اور اگر ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی بات کریں تو ان کی حتی الامکان کوشش ہی نہیں، بلکہ وہ تو اس ملک کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے اندرونی معاملات ان کے پاس ہیں۔ اس ملک کے ججز کی بات کریں تو وہ تو کوشش میں رہتے ہیں کہ کن کے ساتھ جائیں۔ ظاہر ہے ان کو بھی اپنے مفاد مقصود ہیں، تو کبھی تو وہ غیر قانونیت کو قانونیت میں بدل دیتے ہیں اور اکثر وہ بھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک چوتھا ستون بھی ہے جسے صحافی ہمیشہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صحافتی تنظیمیں بڑی بات کرتی ہے کہ صحافت جو ہے وہ یا میڈیا کا کردار وہ چوتھے ستون کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ تو یہ چاروں ستون جو ہے
یہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے، یہ ٹریس پاس کر رہے ہیں، اور جب ستون اپنی جگہ پہ نہ ہو تو عمارت کبھی بھی دیر پا نہیں ہوا کرتی، اس پہ منزلوں پہ منزلیں تعمیر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ گرنے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ تو یہ تو بات بڑوں کی ہو گئی، اب ذرا عام پاکستانی کی بات کریں، کہاں سے شروع کریں؟ ریڑھی والے سے، مزدور سے؟ اور ریڑھی والا جو صبح اپنی شروعات کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سارا دن مشقت کرتا ہے، لیکن دھوکے سے باز نہیں آتا۔ وہ اپنی ریڑھی پہ سبزی رکھے ہوئے ہے یا فروٹ، تو وہ داغدار فروٹ اور گلی سڑی سبزی کو الٹ پلٹ کے رکھتا ہے۔ مزدور کی بات کریں، جو ہمیشہ اس سوچ کے ساتھ شروع کرتا ہے کہ کب مالک نہ دیکھے تو میں ذرا سستا لوں، کام چوری کر لوں۔ چلیں، یہ تو مزدور اور ریڑھی کی بات ہوئی۔ اب ذرا پروفیشنلز کی بات کرتے ہیں، اور میرا پروفیشن، میں ایک استاد ہوں، تو میرا رول بھی تو نگیٹو ہے۔ میں اگر سرکاری استاد ہوں تو میں سارا سال اپنی تنخواہ کو گننے میں لگا دیتا ہوں، بجٹ آنے سے پہلے اور بجٹ آنے کے بعد میری محفلوں میں تبصرہ یہی ہوتا ہے کہ میری تنخواہ کتنی بڑھ گئی ہے، میرا اسکیل کتنا بڑھ گیا ہے، میں میرٹ پہ کس نمبر پہ ہوں۔ اور میں اگر پرائیویٹ سیکٹر کا استاد ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو وقت کلاس میں گزاروں وہ میری مجبوری ہے، اور اس کے علاوہ میں کوشش کروں کہ میرے روابط ایسے ہوں کہ شام کو میری پرائیویٹ اکیڈمی اچھی چل جائے۔ آپ ضرور یہ سوچتے ہوں گے کہ میں اتنا نیگیٹو کیوں ہوں، لیکن یہ معاشرے کا رنگ یہی ہے، یہی صورت ہے بھائی، میں اسی کو پیش کر رہا ہوں۔ میں ڈاکٹر کی بات کروں جو صبح یہ سوچ کے گھر سے نکلتا ہے کہ میں نے آج کس کمپنی کی میڈیسن جو ہے وہ ریکمینڈ کرنی ہے، کیونکہ مجھے جہاں سے جس کمپنی کی زیادہ میڈیسنز میں آج بیچ کے آؤں گا، حالانکہ ڈاکٹر کا یہ کام نہیں ہوتا، وہ مریض کو مختصر نسخہ بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ اس نسخے پہ 2 کے بجائے 12 دوائیاں ضرور لکھے گا، کیونکہ اس نے اس کمپنی کی سیل بڑھانی ہے جس نے اسے مفت میں بہت کچھ تحفوں کی صورت میں دینا ہے۔ میں اس ٹھیکیدار کی بات کروں جو کنٹریکٹر ہے، جس نے کنسٹرکشن کے کام میں کوالٹی کے معیار کو اتنا گرا دینا ہے اور محکمے کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے عوام کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، اور ایسے پروجیکٹ اس نے کمپلیٹ کرنے ہیں جو کبھی بھی اپنی مدت تک نہیں پہنچ پاتے۔ پہلے تو جو اس کے لیے ریکوائرڈ مدت ہے اس میں اس نے کمپلیٹ ہی نہیں کرنا، اور جو بن جانے کے بعد جو ان کی زندگی ہے وہ اس تک کبھی نہیں پہنچ پاتے۔ تو میں کس پروفیشن کی بات کروں؟ میں جج کی بات کروں جو وکیل کے روب کو دیکھتا ہے، اور یہ حقیقتیں اسی معاشرے میں ہے نا۔ ہم نجی محفلوں میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے کسی اچھے وکیل کے بجائے اچھا جج کر لیا جائے تو فیصلہ اپنے حق میں ہو جائے گا۔ تو ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہو رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں عدالتیں تو موجود ہی نہیں ہیں، یہ کچہریاں ہیں، کیونکہ عدالتوں میں عدل ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں عدل نام کی چیز ناپید ہے، اور کہاں جاؤں، کس شعبے کی بات کروں؟ جہاں آپ تبصرہ چھیڑیں گے، جس سوسائٹی کے جس ایلیمنٹ کو اٹھا کے دیکھیں گے تو دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور اس ملک کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا کہ یہ کیوں بنا تھا، کس لیے بنا تھا۔ اقبال اور قائد اعظم نے کیا خواب دیکھا تھا، ہمیں تو یاد ہی نہیں، ہم وہ سبق بھولے ہوئے ہیں۔ تو اقبال ڈے کے حوالے سے
جب میں اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں، اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اپنی قوم کو دیکھتا ہوں، تو نہ تو مجھے ملک نظر آتا ہے، نہ مجھے قوم نظر آتی ہے۔ ایک ہجوم ہے، صبح سے شام تک دوڑ میں ہے، جس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم تلاش کر رہے ہیں سہاروں کو، ایسے سہاروں کو جن کی کوئی اپنی بنیاد نہیں، اور جو اصلی سہارا، جو حقیقی سہارا ہے رب کائنات، اس کو ہم بلا بیٹھے ہیں۔ ایز اے قوم ہم رب سے بھی کبھی مانگتے ہیں؟ نہیں، ہم دنیا کے آقاؤں کے سامنے جا کے بھیک مانگتے ہیں، گڑ گڑا کے، اپنی جامع تلاشی بھی دیتے ہیں وہاں، اور اپنے رب کے سامنے ہم گڑ گڑانا، ہم اس کے سامنے اس سے مانگنے کا سلیقہ بھول چکے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ آج میں بہت جذباتی ہو گیا ہوں، یہ حقیقت ہے بھائی۔ ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم ایک عظیم قوم ہیں۔ وہ عظمت کہاں گئی؟ آج قوموں کی برادری میں سب سے زیادہ ذلیل جو قوم ہے تو وہ پاکستان ہے۔ تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ہم میں سے ہر ایک جو اس ملک کا باسی ہے، اور جو کردار ہم ادا کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا نیگیٹو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ہاں سے یہ نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے اور ہم حقیقتوں کو دیکھنا شروع کر دیں، ہم رائے راست پہ آنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ نجات اسی میں ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ آئیں، اصل کی طرف لوٹ آئیں، اور اپنے رب سے دعا ہے کہ اے رب ہمیں توفیق دے دے کہ ہم تیرے راستے کی طرف آ جائیں۔ ہم بہت نقصان میں ہیں، ہم بہت خسارے میں ہیں، کیونکہ خسارے سے بچنے کے لیے جو تو نے ہمیں بنیادیں سکھائی ہیں، ہم وہ بنیادیں بھول چکے ہیں۔ نہ ہمارا ایمان رہا، نہ ہمارے اعمال رہے، نہ ہم اصلاح معاشرہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اور اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دینے سے بھی ہم کتراتے ہیں۔ تو ہمیں تو خسارے میں ہی جانا ہے نا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا اور آپ کا رب قرآن مجید میں واضح طور پر سورہ عصر میں بیان کر رہا ہے۔ خوش رہیں، اب ان حالات پہ ہم کیا خوش رہیں گے؟ آباد رہیں۔ آپ اور میں اس پہ جب تک سوچیں گے نہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے بدلنے کی، اور اپنی راہ میں ہمیں چن لے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔